أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جامعہ سیدہ حفصہ کے اندر مختلف دورے چھٹیوں کے شروع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ رات بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے 10 معلمات تشریف لائیں. بہت سارے علاقوں سے معلمات بھی آ رہی ہیں. ان دوروں میں ایک دورہ تفسیر بھی ہے. اس میں الحمدللہ دوسرے اساتذہ بھی اور استانیہ بھی شرکت کریں گی. میں نے یہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے کہ فجر کے بعد میں خود آیات منتخبہ کا درس دیا کروں اور عصر کے بعد ریاض الصالحین یا دیگر کوئی کسی حدیث کی کتاب سے درس کا اہتمام کیا کروں. تو آج الحمدللہ سورہ فاتحہ کا درس دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریفیں تو انسانوں کی بھی ہوتی ہیں, علماء کی بھی ہوتی ہیں, انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں ہوتی ہیں, انسانوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سارے انبیاء علیہ السلام, سارے اولیاء اللہ, ان کے اندر جو تمام صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رکھی ہوئی ہیں. ان کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ایسے ہی اگر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے, اس کی کوئی تعریف کرتا ہے, تو اصل میں صانع اور بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر ہم کسی انسان کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا علم والا ہے, بڑی صلاحیتوں والا ہے, بڑا یہ ہے, بڑا یہ ہے, تو یہ بھی در حقیقت تعریف اس کی نہیں ہے, خالق کی تعریف ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری صفات اور ساری توفیقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ معذور پیدا کر دے, نابینا پیدا کر دے, پاگل پیدا کر دے. بڑے بڑے گھروں میں معذور بچے, پاگل بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تو اس لیے اس جہاں میں ساری کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں, وہ تعریفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. صحابہ اکرام کی عظیم قربانیاں اور عظیم صفات کی تعریفیں ہو رہی ہیں, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اولیاء اعظام کی تعریفیں ہو رہی ہیں, مجاہدین کے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں, تو وہ صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. اگر پھولوں کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. کھانے کی لذتوں کی تعریف ہو رہی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. پھلوں کی سبزیوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ عجیب و غریب لذت ہے, تو وہ تعریف بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رب العالمین. فرمایا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر تعریفیں دو وجہ سے ہوتی ہیں.
ایک تعریف تو اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کی ذات میں بہت ساری اعلیٰ صفات ہوں تو اس کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے کہ صفات ہی اعلیٰ ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ محسن ہو، اس نے احسان کیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں دونوں اعتبار سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی صفات رکھتے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں 99 اسماء لکھے ہوتے ہیں، بہت سارے نام قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہر نام کے اعتبار سے ہے۔ وہ رحیم ہے اعلیٰ درجے کا، وہ کریم ہے اعلیٰ درجے کا، اور وہ حکیم ہے اعلیٰ درجے کا، وہ بدی ہے اعلیٰ درجے کا جو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی رحمت ہے تو رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ساری رحمتیں جو ہمارے دلوں میں بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ملازم دیے ہیں 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے کے ملازم، اور کوئی تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے اندر اتنا پیار ڈالا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ ماں باپ میں پیار ڈال دیا، یہ کس نے ڈالا؟ یہ جانوروں کے اندر اور پرندوں کے اندر اپنی اولاد کا پیار ڈالا تو کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیار دل میں ڈالتا ہے ماں باپ کے دل میں کہ بچوں کو کھلا کے اپنا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 24 گھنٹے کے ملازم دے دیے۔ اتنی تنخواہیں دنیا میں ہم نہ دے سکتے کہ 24 گھنٹے کے ملازم بچوں کو ملے؟ رات کے بھی ملازم اور دن کے بھی ملازم، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اور پیار سے ایک ایک لقمہ کھلایا جا رہا ہے، بیٹا ایک لقمہ اور کھا لے۔ ہم نے دیکھتے بچوں کو، بچے اپنے کھیل رہے ہوتے ہیں، نخرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کیا ہے؟ لا لا کر لقمے کھلا رہے ہوتے ہیں، لا لا کر لقمے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت انسانوں کے دلوں میں بھی ڈالی ہے اور جانوروں کے دلوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو کیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، کیسے انڈوں کی فکر کرتے ہیں۔ سانپ وغیرہ آ جائے اس سے پرندے لڑتے ہیں، موذی چیزوں سے لڑتے ہیں، کبھی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ پرندوں کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ مرغیاں اکثر گھروں میں پالی جاتی ہیں، مرغیوں کے دل میں یہ پیار کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے انڈوں کو فکر کرتی ہے، گرم کرتی ہے، بچے نکلتے ہیں ان کی فکر کرتی ہے۔ پھر اچانک ایک وقت آتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ارے وہ تو پیار کر رہی تھی، اپنی جان نچھاور کر کے، اپنی جان دے کر بھی بچوں کو بچاتی تھی۔ سانپ اور مختلف چیزیں آتے تھے، پرندے آتے تھے، ان کو مارنے کے لیے، لینے کے لیے تو اپنی جان تک دے رہی ہوتی تھی، لیکن یہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک اس نے مارنا شروع کر دیا اور ٹھونگے مار کے دور کر رہی ہے۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے جب تک بچوں کی پرورش کی ضرورت تھی محبت ڈال دی، اب وہ ضرورت پوری ہو گئی، کہا جاؤ اپنا کھاؤ کماؤ۔ ایسے ہی دیگر جانوروں میں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ کی تعالیٰ کی ہر صفت اور ہر نام اعلیٰ درجے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے اعلیٰ درجے کا، سمیع ہے اعلیٰ درجے کا۔ ہمارے مہمان آ جائیں، ہم 2 کی 3 کی بات کرنا چاہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ایک بات کرے، ایک کی سنو گا، بھی زیادہ نہیں سن سکتا، میں ایک کو سنوں گا پھر دوسرے کو۔ وہ سمیع ہے، سارا جہاں پکارے سب کی سنتا ہے۔ ہم تو پھر بھی وقت ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، وہ 24 گھنٹے خرب انسانوں اور درندوں اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سب کی سن رہا ہے۔ وہ سمیع ہے اعلیٰ درجے کا، وہ بصیر ہے اعلیٰ درجے کا،
ہماری بصارت کیا ہے، نابینا ہو جاتے ہیں پھر مشکل ہو جاتی ہے، نظریں کمزور ہو گئی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بصیر ہے، سارے جہاں کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، ایک ایک گھر پر نظر ہے، ایک ایک بچے پر نظر ہے۔ اس شکل کا بچہ ہو گیا، اب اس شکل کا بچہ ہو گیا ہے، اب اس شکل کا اب بچہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں دنیا مختلف علاقوں سے، پاکستان سے، باہر سے بھی، تو میں غور کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، یا اللہ تیرے پاس کتنی ورائٹیاں ہیں، شکلوں کے خزانے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چہروں کے خزانے، شکلوں کے خزانے، خوشیوں کے خزانے، رحمتوں کے خزانے، لذتوں کے خزانے، محبتوں کے خزانے۔ محبت دے رہا ہے، اعلیٰ درجے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ شکلیں اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ورائٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے کہ بھئی یہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے اور نگہبانی کرنے والا ہے اعلیٰ درجے کا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کتنے بچے تیار ہو رہے ہیں، انڈوں میں کتنے بچے تیار ہو رہے ہیں، سب کو حفیظ ہے، بچا رہا ہے، کہیں مسئلہ وہاں بگڑ نہ جائے۔ اس کو روزی، اب یہاں تب جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو والدین اور جانور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، لیکن ماؤں کے پیٹوں میں کون فکر کرتا ہے کہ اعضاء بنے بھی اور صحیح بھی بنے اور شکل بھی ہر ایک کو نہیں ملے، نقش و نگار بھی نہیں ملے اور پرورش بھی ہوتی رہے اور ضروریات بھی اس کی پوری ہوتی رہیں، اور 200 سے زائد قسم کی ہڈیاں وہ بھی تیار ہوں، اور لاکھوں میل کا خون کا جال بھی، خون کی رگوں کا جال بھی بچھے، اور کروڑوں میل کا اعصاب کا جال بھی بچھے، اور آنکھیں اپنے مقام پر فٹ ہوں اور زبان اپنے مقام پر فٹ ہو۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا فیکٹریوں میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو کتنا عملہ کام کرتا ہے، ایک فیکٹری میں کتنا عملہ کام کرتا ہے، پھر گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے خرب انسان اور درندے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے تیار ہو رہے ہیں، لیکن وہاں نگہبانی کر رہا ہے، نظر رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ادھر ادھر ہو نہ جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی خود ہی عبرت کے لیے کچھ کمیاں چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو بندو، میں چاہتا تو میں نابینا بھی بنا سکتا تھا، اور جن کو نابینا کرتا ان کو اجر بہت زیادہ ہے، تو میں معذور بھی بنا سکتا تھا، تمہیں کمیاں رکھ سکتا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قدرت نہیں ہے، اربوں انسان ہیں جو صحت مند ٹھیک پیدا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کرنے کا دل چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں، اکیلے ہمارے محسن نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے بھی محسن ہیں، اور ہمارے بھی محسن ہیں، ہماری اولادوں کے بھی محسن ہیں۔ اسی تو آگے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں کون پالتا ہے، کون اعضاء بناتا ہے، اور ماؤں کے پیٹوں میں غذا کون دیتا ہے، اور جانوروں کو غذا کون دیتا ہے، انڈوں کے اندر جانوروں کو، پرندوں کو بناتا کون ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کی چیزیں عطا کر رہا ہے، ضرورت کی چیزیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب، سبحان اللہ۔ اس کی بڑی، اگر اس کے معنی اور مطالب بیان کیے جائیں
رب کے معانی اور مطالب بیان کیے جائیں تو ہماری پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گے، رب کے معنی اور مطلب ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو وہاں فرعون نے ایک سوال کر دیا کہ اگر مجھے رب نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو رب ہے کون؟ نظر تو کوئی نہیں آتا، میں ہی تو ہوں، دکھاؤ پہ رب کون ہے؟ بادشاہت میری ہے، حکومت میری ہے، طاقت میری ہے، تو میں ہی تو رب ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے یہ سی ٹی ڈی والے رب بنے ہوئے ہیں، یہ فرعون صفت رب، لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں، لوگوں کے ناخن نکالتے ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا قبروں کے اندر یہ سی ٹی ڈی والے جیسے ان کا لباس کالا ہے نا تو ان کے کام بھی کالے ہیں۔ سی ٹی ڈی والوں کا لباس کیا ہے؟ کالا، تو ان کے کام بھی کالے، کوئی اچھے کام نہیں کرتے۔ ہمارے دوست ساتھی بتانے لگے، عالم دوست بتانے لگے کہ میرے ایک جانے والے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ناخن نکالتے ہیں۔ ناخن نکالتے ہیں نا، قبر بھی ہے سی ٹی ڈی والوں۔ ہاں، یہ سارا ایسا نہیں ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، میرے رب کے سامنے سب کچھ ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس سے یہ طاقت نہیں دی ہے حکمرانوں اور ایجنسی والوں کے ظلم کرو، یہ طاقت دی ہے انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پکڑے گا۔ جنرل پرویز مشرف کو عبرت کا نشان بنایا ہے، ان تمام ظالموں کو جو پورے پاکستان میں لوگوں کے بچوں کو لاپتہ کر رہے ہیں اور ہندوستان میں لاپتہ کر رہے ہیں اور سعودی عرب اور مصر اور شام اور جزائر میں لاپتہ کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں فرعون صفت حکومتیں بنی ہوئی ہیں۔ جیسے فرعون ظلم کرتا تھا نا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، یہ لوگوں کے بچوں کو لاپتہ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کرو اگر تمہارے بچے لاپتہ ہو جائیں، سی ٹی ڈی والوں، ایجنسیوں والوں، کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی تم پر؟ کسی کے اولاد کو لاپتہ کرتے ہو، جو اوپر کا آرڈر ہے، اوپر کا وہ آرڈر مانا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہو، اور جو غیر شرعی مان رہے ہو، یاد رکھو میرے رب کی پکڑ آگی۔ یاد کر لو، اللہ تمہیں دنیا میں دکھائے گا، دنیا میں بھی دکھائے گا، اس ظلم کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ توبہ تائب نہ ہوئے، کسی کے ناخن نکالنا ناجائز اور حرام ہے، کسی کو تفتیش کے لیے ظلم و ستم کرنا، اگر تمہارے کوئی ناخن نکالے تم بھی سب کچھ مانو گے۔ پوری رات مارتے ہو، پوری رات مارتے ہو اور لوگوں کے ناخن کھینچتے ہو، لوگوں کے جسموں کو نوچتے ہو، لوگوں کو ننگا کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور ہماری عدالتیں ہیں دجالی عدالتیں ہیں، کفری عدالتیں، خاموش ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ ان لاپتہ افراد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، ان کو سب پتا ہے۔ یہ سارا نظام، یہ سارا کفریہ نظام ہے، ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ میڈیا کیوں نہ ہو، میڈیا کو سب پتا ہے ان لاپتہ افراد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، تھانوں میں کیا ہوتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ کبھی ایک فرعون ہوتا تھا، آج تو ہر تھانے میں تقریباً فرعون بیٹھا ہے، ہر سی ٹی ڈی افسر فرعون بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو، جیسے فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہمارے ہیں، ہم ان کو پلٹتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ دن آنے والے ہیں، یہ دن پلٹیں گے اور یہ طاقت کا توازن پلٹے گا۔ یہ ہمیشہ یہ جیلوں والے جیلوں میں نہیں رہیں گے، جیسے افغانستان میں 45 ملک امریکہ سمیت مجاہدین کو اور حق والوں کو اور اہل جہاد کو قابو نہ کر سکے، تمہارے گھروں سے انشاءاللہ تمہارے مخالف پیدا ہوں گے، تمہاری اولادوں میں پیدا ہوں گے جو مجاہد ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر تم سبق جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو فرعون نے ایک سوال کیا تھا، چونکہ ظاہری اعتبار سے حکومت اس کی پوری دنیا پر فوج اس کے پاس، طاقت اس کے پاس،
دولت اس کے پاس. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات کی تو اس نے عجیب سوال کر دیا. قال فمن ربكما یا موسیٰ, اس نے کہا یہ بتاؤ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں, کیونکہ وہ رب اعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا. قال فمن ربكما یا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور قرآن نے اس کو بیان کیا, اور ایسا جواب ہے, بہت مختصر آیت میں جواب ہے, لیکن پوری زندگیاں اگر ہم اس آیت کے معنی اور مطلب بیان کرنے میں وقف کر دیں تو اس آیت کے معنی اور مطلب بیان نہیں ہوں گے. جواب کیا تھا ذرا سنو. قال فمن ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب پورا ہو گیا. سبحان اللہ, یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. تفصیلی باتوں کو تو آیت کے مختصر آیت میں جمع کر دیا. جواب کیا دیا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. رب وہ ہے جس نے کائنات کی کھرب چیزوں میں سے ہر چیز کو, کائنات کی کھرب چیزیں, اعطى كل شيء خلقا, اس کی ضرورت کے مطابق تخلیق دی. سورج کو سورج کی ضرورت کے مطابق تخلیق دی, بادلوں کو بادلوں کی ضرورت کے مطابق بنایا, ہواؤں کو ہواؤں کی ضرورت کے مطابق بنایا, زمین کو زمین کی ضرورت کے مطابق بنایا, انسانوں کو انسانوں کی ضرورت کے مطابق بنایا, پرندوں کو پرندوں کی ضرورت کے مطابق بنایا, درندوں کو درندوں کی ضرورت کے مطابق بنایا, زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق بنایا. ہر مخلوق کا خیال رکھا. ایسا نہیں ہے, ہم تو پھر بھی کمی بیشی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمارے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ پہلے کمپیوٹر بنے تھے نا تو کیا تھا, پینٹین 1 2 3 4 5 اپنے آگے جا رہے ہیں. پہلے چیز بنی جی کمی بیشی رہ گئی, اب بہتر بنائیں گے. میرے رب کریم کے ہاں ایسا نہیں ہے. جو چیز بناتے ہیں وہ ایسی بناتے ہیں کہ وہ اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمایا تم رب رحمان کی بناوٹ میں, سجاوٹ میں, کاریگری میں کمی بیشی نہیں پاؤ گے. یہ معصوم چہروں پر بچوں کے نظر ڈالا کرو, آنکھوں میں دیکھو کیا کمی بیشی نظر آتی ہے, چہرے کے حسن میں کیا کمی بیشی نظر آتی ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. ہماری بناوٹ میں عورت یہ نہیں کہہ سکتی کھانا بنایا کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. کوئی عمارت بنانے والا کہتا ہے عمارت بنائیے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. بتاؤ, لوگ بتائیں گے یہ کمی بیشی ہے. کوئی بھی چیز بنانے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے چیز تو بنائی ہے لیکن کمی بیشی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن. کھرب چیزوں کو اللہ تعالیٰ بنائیں اور دعویٰ یہ کریں کسی کو شریک نہیں کیا. نہ انبیاء علیہ السلام کو شریک کیا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا, نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا, نہ حضرت عبد القادر جیلانی کو شریک کیا, نہ ان بابوں مزاروں والوں کو شریک کیا جن پر تم سجدے کر رہے ہو, کسی کو شریک نہیں کیا. کھرب چیزوں کی تخلیق فرما رہے ہیں اور ہر ایک کی تخلیق کا معیار یہ ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تم رب رحمان کی بناوٹ میں, سجاوٹ میں, کاریگری میں کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے. پھلوں کو دیکھا کرو, سبزیوں کو دیکھا کرو, لہلہاتے کھیتوں کو دیکھا کرو, سورج پر غور کیا کرو, کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے. ہزاروں لاکھوں سال بیت گئے, ہماری بجلی کے نظام فیل ہو جاتے ہیں, بجلی کے نظاموں میں خرابی آ جاتی ہے, اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سورج کو دیکھو,
کوئی کمی بیشی ہے، اور ایسا ایک سورج نہیں ہے، ایسے کروڑوں کروڑ سورج اور کہکشاؤں میں الگ بھی موجود ہیں۔ چاند کے نظام میں کوئی کمی بیشی اور سورج کے نظام میں، ستاروں کے نظام میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، انسان جو بھی چیز بناتا نہیں، یہ نہیں کہتا یار دیکھو کوئی کمی تو نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کمی بیشی ضرور نکلے گی۔ کوئی مصنف دعویٰ نہیں کر سکتا میری کتاب میں کمی بیشی نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی، چونکہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس کا سورج پرفیکٹ، اس کا چاند کا نظام پرفیکٹ، انسانوں درندوں پرندوں کیڑوں کا نظام پرفیکٹ ہے، تو اس کا قرآن بھی پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رب رحمان کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، کاریگری میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں پاؤ گے۔ چیونٹیوں کی تخلیق پر غور کرو اور کیڑے مکوڑوں کی تخلیق پر غور کرو، انسانوں درندوں پرندوں اور ساری مخلوق کی تخلیق پر غور کرو، کہکشاؤں کے نظام پر غور کرو، زمین کی معدنیات پر غور کرو، کہیں کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ پھل ہیں، ان کے 100 گرام کا ایک پھل لے لو، سارے اجزاء غذائی پوری دنیا میں برابر ہیں اور ہزاروں سال سے برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، فرمایا اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ، دیکھو ہل تری من فطور، اللہ کی بناوٹ سجاوٹ میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، اور ایک بار نہیں بار بار آنکھوں کو دوڑا کر دیکھو۔ مرجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری آنکھیں تھک کر واپس چلی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کی سجاوٹ میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق تخلیق دی، ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دے دی۔ باقی انشاءاللہ تفصیل کل کے درس میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے ان تمام علماء سے جو ہمارا بیان سن رہے ہیں اور یا سنیں گے اور یہ انہیں بیان اچھا لگے تو وہ اپنی اپنی زبانوں میں درس قرآن شروع کر دیں۔ علماء ہیں، عالمات ہیں، وہ اپنی اپنی زبانوں میں درس قرآن کا اہتمام کریں تاکہ غیر مسلم بھی سنیں۔ جو چائنیز زبان جانتے ہیں چائنیز زبان میں درس قرآن کا اہتمام شروع کر دیں، جرمن، فرانس، انگریزی زبان میں قرآن سے تعلق قائم کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جائیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ دین کی داعی بنے، مبلغ بنے، مجاہد بنے، مفسر بنے، قرآن کو وقت دینے والے بنے۔ گھروں کو وقت دینے والے بہت، یہ گھروں کی یہ لذتیں دنیا کی عارضیاں ختم ہو جائیں گی، یہ کھانے کی لذتیں عارضی، یہ پینے کی لذتیں عارضی۔ اللہ کے دین پر چل کر دیکھو اللہ حقیقی لذتیں دے گا، حقیقی لذتیں۔ یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، اللہ کے دین پر چلو میاں بیوی کو حقیقی محبتیں ملیں گی۔ میاں بیوی کی حقیقی اولاد کی آج اولاد بگڑ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے داعی نہیں بن رہے، مجاہد نہیں بن رہے۔ کہ اللہ والوں کی اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اس لیے کہ آج دین سے دوری آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔